اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگا دی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پیروں سے ایک بار پھر زمین سے رکھ چکی ہے۔ کیا آپ کو ماما نے ابھی تک نہیں بتایا؟ مناہل نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ وہ خالی نظروں سے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ماورا بھی جا رہی ہے؟ اس نے خالی الذہنی میں پوچھا۔ جی بابا، مگر میں اور ارسلان آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ارسلان اسی لیے رات سے گھر واپس نہیں آیا، وہ ماما سے لڑ کر گیا ہے، اس نے مزید بتایا۔ اوہ زری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ کس قدر جاہل عورت ہو تم۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بولا۔ اپنا نہیں تو کم از کم بچوں کا ہی خیال کر لو۔ او خدایا، میں کیا کروں اب میں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مناہل بھی رو رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گا، نہ ہی ماورا کو اس گھر سے باہر قدم بھی نکالنے دوں گا۔ وہ گاڑی پھر سے سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ بابا، میرا نہیں خیال ماما آپ کے کہنے پر رکیں گی۔ وہ بہت خود غرض ہیں، اور ماورا آپ بھی بالکل ان جیسی ہیں۔ انہیں جانے دیں، وہ پچھتائیں گی ایک دن۔ مناہل نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ریحان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنا فرق ہے ماورا اور مناہل میں۔ دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ مناہل نے آگے بڑھ کر باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے خود بھی اس وقت حوصلے کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنے باپ کا حوصلہ بننا چاہتی تھی۔ اس ننھی سی جان جو بن پا رہا تھا اپنے طور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنن فانن گھر پہنچا تو اس کے مزید اوسان خطا ہو گئے۔ دروازے کے باہر پولیس موبائل دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کرتا تیزی سے نیچے اترا۔ مناہل بھی خوف اور حیرت سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ ارسلان کہاں ہے رامو کاکا؟ اور یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے؟ ارسلان تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ایک ہی سانس میں وہ دروازے پر گردن جھکائے کھڑا رامو کاکا سے مخاطب ہوا۔ ارسلان بابا تو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے۔ اور یہ پولیس؟ وہ کہتے کہتے رکا۔ اس میں ہمت نہیں رہی کہ اپنی بات مکمل کرے۔ ریحان ابھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پولیس بی بی نے بلائی ہے صاحب، اس نے کہہ کر پھر سے گردن جھکا لی۔ ہیں؟ کیا؟ زری نے بلائی ہے؟ مگر کیسے؟ آپ نے باہر کیسے جانے دیا اس کو؟ اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ صاحب، اندر کوئی دوست آئی ہیں، پہلے ان کی، پھر بعد میں پولیس موبائل آئی ہے۔ وہ عورت اندر ہی ہے، بیوی باہر نہیں گئی۔ کون سی دوست؟ بابا صنم جان ہوگی، اس نے ماما کو یہ راستہ دکھایا ہے۔ مناہل پاس روحان سی کھڑی تھی، اس کی حلق سے ہلکی سی آواز نکلی۔ ریحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈری سہمی مناہل کو بازو سے پکڑا اور بھاری قدم لیے اندر کی جانب گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ لاؤنج میں کھڑے پولیس انسپیکٹر اور 3 باوری اہلکاروں پر پڑی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا۔ اس نے مناہل کا بازو چھوڑا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، ریحان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی اس کے مزید قریب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں زری اور صنم جان ڈرائنگ روم سے ایک ساتھ باہر نکلی۔ ان کے پیچھے ماورا بھی تھی۔ ریحان اور مناہل نے پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تینوں کے لباس ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے۔ صنم جان سب میں منفرد لگ رہی تھی، مگر زری اور ماورا نے بھی بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ کر رکھ دیے تھے۔ زری نے اس وقت سبز رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جس میں چست شارٹ سلیو لیس بلاؤز اور اس کا کھلا گلاس کے ہر چیز نمایاں کر رہا تھا۔ اس کا دودھ مائل گورا جسم اس نیٹ کی ساڑی میں چیخ چیخ کر لوگوں کی ہوس کو اپنی جانب بلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مناہل کے لیے یہ بات نئی نہ تھی۔ جب ریحان ملک سے باہر تھا تو وہ اکثر اپنی ماں کو اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھتی رہتی تھی، مگر آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اس ساتھ کھڑی ماورا پر اس کی نگاہ پڑی تو اس نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ اس وقت وہ چست بلو جینز پہ ہاف سلیو سلم ٹاپ پہنے کھڑی تھی۔ عجیب آیات ڈیزائننگ تھی ٹاپ کی،
سینے سے اوپر تک چست اور نیچے کا کچھ حصہ ڈھیلا اور اوپر کو اٹھا ہوا، جس سے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ اس کی معمولی سی حرکت پر بھی جھانکتے ہوئے آنکھ مچولی کرتا نظر آتا۔ کیا ہوا ارسلان صاحب، نظریں کیوں جھکا لیا آپ نے؟ زری نے ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ زری، یہ سب کیا ہے؟ حالت کیا بنا رکھی ہے تم دونوں نے اپنی؟ اس نے ایک بار پھر نظریں اوپر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہی کہا، یہ سب تم ٹھیک نہیں کر رہی، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ دیکھو یہ سب راستے صرف بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا، وہ اسے سمجھانے لگا، مگر انداز ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اس کی منتیں کر رہا ہو۔ میں اپنا نفع نقصان سمجھتی ہوں ریحان محمود۔ اس کے منہ میں بھی لفظ اٹک کر آ رہے تھے۔ تم کیا سمجھتے تھے عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کے تمہارے سارے حقوق پورے ہو جاتے ہیں؟ مگر یہ بات تم بھول گئے کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں جسے تم گھر میں قید کر کے کونے میں سجا کے بٹھا دو گے۔ میں بیٹھی رہوں گی، تم جیسا چاہو کہ میں کرتی رہوں گی، تمہاری انگلیوں کے اشاروں پر ناچتی رہوں گی۔ نہیں ریحان محمود، ہرگز نہیں۔ میں زرتاشا ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان جسے تم ڈیکوریشن پیس کی طرح گھر کے کونے میں کبھی سجا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی صفاقی سے ہر بات کہی۔ زری دیکھو، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں پیسے تمہیں چاہیے میں لا کر دوں گا، مگر تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ دیکھو میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس گھر کا شرازہ بکھر جائے گا۔ کسی کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریحان، تم نے 14 سال باہر گزارے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے اپنی زندگی خوشی خوشی گزاری اور اب بھی خوشی خوشی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے مت روکو، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، اور میرے ساتھ ماورا بھی جائے گی، مناہل بھی جائے گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا ہے تو جائیں، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایک طرف کھڑی ڈری سہمی مناہل نے آگے بڑھ کر کپ کپاتے ہوئے ریحان کا بازو سختی سے تھاما۔ اس وقت وہ جتنی ہمت کر سکتی تھی اس نے کرتے ہوئے زری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملہ کہا۔ زری نے اس کی کہی بات نظر انداز کر دی۔ وہ پھر سے ریحان سے مخاطب ہوئی، میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے بہتر لگ رہا ہے ریحان محمود۔ ہر انسان فطرتاً ہی بہتر ہے، بہتر سے بہترین کا متمنی ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے یا اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتی ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ تم اگر میرے ساتھ یہ سب سلوک نہ کرتے تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ مگر یقین جانو، مجھے ان دنوں اگر کسی سے شدید نفرت محسوس ہوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ تم، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کچھ لمحے رکی، ریحان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا اب وہ اس کو کیا کہے۔ وہ مروت لحاظ اور احساس کے سارے بند توڑ کر ہر بات بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر مجھے جلدی نکلنا ہے، تو نے یہ پیپروں پر سائن کر دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ کیسے پیپر؟ میں کسی پیپر پر سائن نہیں کروں گا، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ریحان صاحب، پیپرز پر سائن کریں۔ کافی دیر سے سب خاموش تھے۔ اب کی بار پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روب انداز میں کہا، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت بولیں تو بہتر ہے۔ ریحان نے اپنی کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے اندر جواب دیا، کون سی بیوی؟ جسے آپ نے 2 ماہ سے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، جس پر آپ تشدد کر رہی ہیں، ہراساں کر رہی ہیں۔ آپ جسے انسپکٹر کا لہجہ مزید ترش ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ریحان نے حلق سے بھاری آواز نکالی۔ اسے صفاق جھوٹ پر دکھ بھی ہوا، کیونکہ زری اور مناہل کو صرف 10 دن ہوئے تھے گھر میں، وہ بھی ان کی حرکتوں میں بہتری کی غرض سے اس نے ایسا کیا تھا۔ ہراساں یا تشدد کا اس نے سوچا بھی نہ تھا، نہ ہی وہ کبھی ایسا کر سکتا تھا۔
وہ ان مردوں میں سے نہ تھا جو عورتوں پر بے جا تشدد کرتے ہیں، بلکہ اتنے بڑی وجہ کے باوجود بھی وہ ابھی تک زری پر ہاتھ نہ اٹھا سکا تھا۔ ایسا ہی ہے انسپکٹر کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا۔ بتائیں بھی زرتاشا، کیا ایسا نہیں ہے؟ بیٹا آپ بتائیں۔ وہ اب زری اور ماورا کی جانب متوجہ ہوا۔ جی ایسا ہی ہے سر، ہم یہاں 2 ماہ سے قید ہیں اور یہ ہم پر ذہنی اور جسمانی ہر طرح سے تشدد کر رہے ہیں۔ پہلی بار ماورا نے ساری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ریحان کو دیکھتے ہی انتہائی صفاقی سے کہا، پھر نظریں دوسری جانب پھیر لی۔ اس لمحہ اسے اپنے خون پر شک ہونے لگا۔ اس نے زری کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسرر کن مسکراہٹ ابھری۔ اس وقت کسی بات کا خوف نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کے دل میں کسی قسم کا رحم تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک سنگ دل عورت ثابت ہوئی تھی۔ اس وقت ریحان کی صورت دیکھنے والی تھی۔ دکھ، رنج، پچھتاوا، بے بسی، نہ جانے کیا کیا نہیں تھا اس وقت اس کے چہرے پر۔ وہ اس وقت مرا نہیں تھا، مگر ان لمحوں اسے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان کسی خلا میں لٹک رہا ہو، جہاں اسے نہ جینے کا حق ہو، نہ ہی موت آگے بڑھ کر اسے گلے لگائے۔ اپنی پوری زندگی میں اتنا بے بس اس نے اپنے آپ کو کبھی نہ پایا تھا جتنا وہ اب محسوس کر رہا تھا۔ ریحان صاحب پیپرز پر سائن کر دیں اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں، ہم آپ کو اس وقت ارسٹ نہیں کر رہے، ورنہ آپ جیسے انسان کو اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ انسپیکٹرز پیپر زری کے ہاتھ سے لے کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ ریحان نے اسے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھ کر پیپر اٹھائے۔ وہ علیحدگی کے کاغذات تھے۔ موٹے موٹے حرفوں میں پیپر پر سرے پر خلا نامہ لکھا دیکھ کر ایک بار پھر اس کے لمحے اس کا وجود لرزا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے سائن کرتے ہی فائل لاؤنج میں پڑی شیشے کی میز پر پٹکی۔ تم سے بڑا بے وقوف میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا زری، جاؤ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ لفظ آزاد پر زور دے کر چلایا، مگر ایک بات یاد رکھنا میری، تم پچھتاؤ گی ایک دن، بہت پچھتاؤ گی، مگر تب تم صرف خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، زرتاشا بیگم، خالی ہاتھ۔ وہ اس پر غصے سے دھاڑا۔ اس نے آخری نگاہ ان تینوں کے وجود پر ڈالی۔ وہ مزید وہاں نہیں رکا، تیز تیز دھاگ برتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مناہر نے اپنے سامنے کھڑی اپنی اماں اور بہن پر سرسری نگاہ ڈالی اور تیزی سے ریحان کے پیچھے لپکی۔ بابا جانی۔ وہ بغیر جواب دیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مناہل اس کے پیچھے ہی تھی۔ مناہل، میں بات کرتی ہوں مناہل سے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ زری نے اسے باپ کے پیچھے لپکے دیکھا، پیچھے سے دھاڑی، پھر ہاتھ سے بیگ رکھتی اس کی جانب چل دی۔ صنم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کی، وہ نہیں آئے گی۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ جانا ہوتا تو وہ ماورا کی طرح یہاں تمہارے پاس ہوتی، نہ کہ اپنے باپ کے پاس۔ مگر صنم، مگر کو چھوڑو زری، وقت کم ہے، ہمیں اب نکلنا ہے۔ جاؤ ماورا، جا کر سامان گاڑی میں رکھ کر بیٹھو، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے زری کی بات کاٹ دی۔ پھر ماورا اسے کہتی وہ انسپکٹر کی جانب بڑھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے انسپکٹر نے ان تینوں سپاہیوں کو آنکھ سے ایک اشارہ کیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ صنم نے انسپکٹر کے کچھ کہنے سے قبل ہی اپنے پرس سے ہزار کے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر صنم کو دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پیسے لیتے ہی جیبوں میں ٹھوسنے لگا۔ تمہارا کام ختم، اب تم جاؤ، دوبارہ ضرورت پڑنے پر ضرور یاد کروں گی۔ وہ بابانی لفظوں میں اس سے مخاطب تھی۔ اس نے 32 کے 32 دانت نکالتے ہوئے سر کو تھوڑا سا جھکایا، پھر وہ زری کی جانب مڑا اور پیپر فائل اس کو تھماتا باہر کی جانب چل دیا۔ زری نے ایک نگاہ آخری بار ٹی وی لاؤنج کے دور و دیوار پر ڈالی، پھر صنم جان کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ آگے کا سفر انہوں نے اس کی گاڑی میں طے کیا۔ گھر سے باہر نکل کر ماورا کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ایک بار پھر آزاد ہو چکی تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔
وہ خوشی سے چہکتے ہوئے گاڑی کے شیشوں سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی، یوں جیسے اس نے پہلی بار دنیا دیکھی ہو۔ البتہ زری کا دل گھر سے نکلنے کے بعد مسلسل نت نئے خدشات کے گھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بظاہر خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر 100 طرح کے وہم اس کا دل دہلا رہے تھے۔ بارہا کوشش کے باوجود وہ اپنی خدشات کو لبوں پر نہ لا سکی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ صنم سے ہر بات کر چکی تھی۔ صنم نے ابھی اسے ہر طرح کی تسلی اور گارنٹی دی تھی، ہر بات مکمل طور پر کلیئر ہو چکی تھی۔ پھر اب وہ دوبارہ یہ گفتگو کر کے اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس وقت وہ صنم جان کی رحم کرم پر تھی۔ وہ اپنے گھر کے تمام در آزادی کے چکروں میں گھر سے نکل کر ہمیشہ کے لیے بند کر آئی تھی۔ اب آگے کے سفر میں سیڑھی کا کردار صنم جان نہیں ادا کرنا تھا جس پر چڑھ کر وہ منزل تک پہنچ سکے۔ اس لیے مزید وہموں کو لفظوں کا جامہ پہنا کر وہ صنم کو اس وقت بد ظن نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سفر مسلسل خاموشی سے طے کیا۔ صنم یا ماورا کی کسی نہ کسی بات پر وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی، مگر اس سے زیادہ اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ایک وسیع و عریض محل نما بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی۔ بنگلے کے چاروں اور دور دور تک پھیلی سرخی اینٹوں سے بنی باؤنڈری والی پر عجیب سی وحشت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ زری نے ارد گرد پھیلی باؤنڈری والی وال پر نگاہ ڈالی تو ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتی ہلکی سی خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے وسیع و عریض رقبے پر بنے لان کو دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گئی۔ اس لان میں دنیا جہاں کی خوبصورتی بکھری نظر آتی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت و قیمتی پودا، متعدد نئے پھول، اور ایک طرف کو بنی مصنوعی جھیل کسی جنت کا گما دیر تھی۔ ڈرائیور نے پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہی نیچے اتر کر صنم کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ماورا اور زری نظریں پھیلائے ہر چیز کو حیرت سے تکنے لگی۔ زری نے مسکراتے ہوئے ایک نظر مجسمہ حیرت بنی ماورا اور زری کو دیکھا اور گاڑی سے نیچے اتر کھڑی ہوئی۔ ان دونوں نے بھی مسلسل ارد گرد نگاہیں گھماتے ہوئے گاڑی سے نیچے قدم رکھا۔ او ماما، اٹس آل امیزنگ۔ ماورا نے نیچے اترتے ہی خوشی سے دونوں بازو پھیلائے اور بھاگتی ہوئی مصنوعی جھیل کی جانب چلی گئی۔ زری مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ صنم نے چند لمحے دونوں کی حرکات کا بغور جائزہ لیا، پھر ہنسی ضبط کرتے ہوئے زری کے قریب آئی۔ اندر نہیں چلو گی؟ یہ اس نے فکر ادھورا چھوڑتے ہوئے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب اسے تم اپنا ہی سمجھو۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اپنا مطلب؟ اس نے فوراً حیرت سے استفسار کیا۔ یہ سب زریاب کا ہے، اور جو زریاب کا ہے وہ تمہارا ہی تو ہے، اس نے معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا۔ زری جواب میں مسکرا کر رہ گئی۔ چلو اندر چلیں، زریاب یقیناً انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ آ جاؤ ماورا، لیٹس کم۔ وہ ماورا کو آواز لگاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ماورا نے ایک بار پھر دور دور تک پھیلے اس جنت نما باغ پر نظر ڈالی، پھر ان کے پیچھے بڑھ گئی۔ بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اسے کہیں زیادہ آراستہ پر آسائش لگ رہا تھا۔ زری بہت سے خوبصورت بنگلے اور مقامات کو دیکھ چکی تھی، مگر اس قدر خوبصورت اور جنت نما محل کا تصور اسے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتی ہر شے کو حیرت سے تکنے لگی۔ اس بنگلے کے اندر کی ہر شے گولڈن رنگ میں ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ بڑے سے ہال نما کمرے داخل ہوئی۔ اس کے وسط میں لٹکتا گولڈن رنگ کا فانوس ایک عجائب سے کم نہ لگ رہا تھا۔ اس فانوس کے اندر لگی رنگ برنگی روشنیاں اس کے ارد گرد لٹکتے قیمتی موتیوں کو ہیروں کی طرح چمکا رہی تھی۔ گولڈن پردے، گولڈن فرنیچر، غرض یہ کہ اس ہال کی ہر شے گولڈن رنگ میں نہاتی ہوئی تھی۔ زری کو یک لخت یوں لگا جیسے وہ سونے کے محل میں کھڑی ہے۔ وہ ہال میں گھومتے ہر چیز پھٹی پھٹی نظروں سے تکنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں اس بنگلے کی خوبصورتی کو سراہا، جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوں
وہ کتنی خوش قسمت ہیں، ایک ہی جھٹکے میں تحت السری سے جنت میں آ گئی۔ اٹس ریئلی امیزنگ۔ ماورا نے ماں کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے ایک بار پھر دونوں بازو پھیلا کر کہا، یہ اٹس آل امیزنگ۔ اور تمہیں پتہ ہے ماورا، اس سب کی انٹیریئر ڈیکوریٹر کے لیے ذریعہ نے امریکہ سے ڈیزائنرز بلوائے تھے۔ یہ فانوس دیکھ رہی ہو تم، یہ مصنوعی نہیں اصلی گولڈ ہے، بلکہ یہاں کے بیشتر چیزیں مصنوعی ہیں ہی نہیں۔ صنم اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، واقعی؟ زری نے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں ہاں، ذریعہ کو مصنوعی چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی اوریجنل اور برانڈ استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں وہ ہمیشہ سے کانشیس رہا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر مسکرا کر زری کو دیکھا۔ اب دیکھ لو، اس نے کروڑوں لڑکیوں کو چھوڑ کر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ وہ اسے جتانے لگی، کچھ تو ہے تم میں، ورنہ تم کہاں اور وہ کہاں۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اتنے میں ایک باوردی ملازم ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میم، سر ڈرائنگ روم میں آ رہے ہیں، آپ وہاں کا انتظار کریں۔ بیگ گاڑی میں ہے۔ زری نے پہلے صنم اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس کے بیگ میں بے شمار جیولری اور کچھ کرنسی تھی جو اس نے 20 سالوں میں ریحان کو بدھو بنا کر اکٹھی کی تھی۔ ڈونٹ وری میم، وہ آپ کے روم میں شفٹ کر دیے جائیں گے، ملازم مدبانہ انداز میں بولا۔ ہم یہاں رہیں گے؟ اب کی بار ماورا نے پوچھا۔ آف کورس، اسے تم اب اپنا ہی گھر سمجھو، صنم نے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب قدم بڑھائے۔ واؤ، خوشی سے بے ساختہ ماورا کی زبان پر آیا۔ زری بھی اس مصنوعی جنت میں داخل ہوتے ہی اپنے سارے وہم، سارے خدشات بھلا بیٹھی تھی۔ صنم جان ان کے پیچھے وہ دونوں بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ ڈرائنگ روم کی ہر شے ہی بہترین اور قیمتی تھی۔ بیش قیمت فرنیچر، پردے، قالینیں اور دنیا جہاں کے مہنگے ڈیکوریشن پیس اپنی قیمت آپ بیان کرتے نظر آتے تھے۔ زری اور ماورا ہر چیز کو حیرت سے تکتی صوفے پر جا بیٹھی۔ جتنی دیر زریاب ڈرائنگ روم میں نہ آیا، صنم جان مسلسل ان کے سامنے ان کی پسند ناپسند، اس کے بزنس، اس کی جائیداد اور اس کی حالات زندگی پر قصیدے پڑھتی رہی، جسے سن کر اس نے اپنے اعلیٰ بخت ہونے کا سوچ کر مزید گردن تان لی۔ کچھ ہی دیر میں شیخ زریاب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ زری نے اس کو 3-4 سال پہلے آخری بار ایک کلب میں صنم جان کے ساتھ دیکھا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تب وہ اچھا خاصا آدمی لگ رہا تھا، مگر اب زری کی جیسے ہی زریاب پر نگاہ پڑی وہ دنگ رہ گئی۔ بڑی ہوئی توند، گہرا رنگ، گنجا سر، چہرے کے دائیں جانب عجیب سے گہرے دھبے تھے، تاہم چہرے پر وہی روایتی داڑھی جو اکثر شیخ رکھتے ہیں۔ اس نے اس وقت سفید رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے بھدے سراپے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ ماورا نے اسے دیکھ کر کوئی تاثر ظاہر نہ کیا۔ صنم جان نے کھڑے ہو کر خوش دلی سے اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد زری نے بھی جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا، البتہ ماورا نے پرجوش لہجے میں ہاتھ ملایا، اسے انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرنے لگی۔ زری کو اپنے رد عمل کے برعکس ماورا کے اس عمل پر حیرت ہوئی۔ صنم اور زریاب میں مسلسل بات چیت جاری رہی، جس کا حصہ کچھ ہی دیر میں ماورا بھی بن چکی تھی۔ البتہ زری اس وقت گم سم بیٹھی رہی، کبھی وہ بغور زریاب کے خوفناک سراپے کو دیکھی تو کبھی کن اکھیوں سے ارد گرد نگاہ پھیلا کر محل کے حسن کو دیکھنے لگتی۔ اس لمحے سے ریحان شدت سے یاد آیا۔ اسے ساتھ ہی ساتھ اپنی کی ہوئی ایک بہت پرانی بات یاد آئی تھی۔ جب اس کی ریحان سے منگنی ہوئی تھی تو اس نے کالج کی ایک دوست سے کہا تھا، تمہارا منگیتر بہت امیر قریب ہے، سنا ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، مگر شکل دیکھو جیسے حور کے پہلو میں لنگور بٹھا دے کوئی۔ جبکہ میرا ریحان تو شہزادہ ہے، شہزادہ۔ لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں، اور جب میں اس کے ساتھ چلا کروں گی تو لوگوں کے تو منہ ہی کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ یہ سوچتے ہی ایک بار پھر اس نے زریاب کو دیکھا۔ اسے یاد آیا، اس نے شادی کے بعد ایک بار پھر اسی لڑکی سے کہا تھا، تمہارا دل نہیں خراب ہوتا جب وہ تمہارے پہلو میں آ کر بیٹھتا ہے؟
اس لڑکی نے جواباً کہا تھا، نہیں کیونکہ وہ مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، شوہر ہیں وہ میرے، میں دل کیوں خراب کروں گی؟ جواباً زری نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ اس لمحے سے وہ کہکا یاد آیا جو اس نے اس وقت لگایا تھا۔ ہا ہا ہا، صنم جان کے کہکے پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ تینوں اپنی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ زری بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اتنے میں ایک اور باوردی ملازم اندر داخل ہوا۔ زریاب کے قریب مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے وہ اس سے مخاطب ہوا، سر ڈنر ریڈی ہے۔ اوکے ہم آتے ہیں، زریاب نے اسے جواب دیا اور گلا گھنگھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں چل کر ڈنر کر لیں، باقی کی باتیں کھانے کی میز پر ہی کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس شیور۔ صنم اور ماورا اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زری بھی اٹھ کر بغیر کوئی جواب دیے ان کے پیچھے چل دی۔ ڈائننگ ٹیبل متعدد اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب نے اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ ایک بار پھر ایک باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر ایک ڈش اٹھائی اور زریاب کا آرڈر اس کی پلیٹ میں سرو کرنے لگا۔ پھر صنم نے اپنا آرڈر دیا۔ ماورا کے لیے بات نئی نہ تھی، وہ ایسے بہت سے ڈنر انجوائے کر چکی تھی، مگر آج اس سے وہ کافی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صنم کے بعد اس نے اپنا آرڈر دیا۔ زری چپ چاپ بیٹھی اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ قریب بیٹھی ماورا نے اپنے پاؤں سے اس کے پاؤں پر ٹھوکر لگائی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بریانی، بریانی نکال دیں ماما کے لیے۔ ماورا نے ایک بار پھر ملازم کو ماں کے لیے آرڈر دیا۔ وہ بریانی کا ڈش اٹھا کر زری کی پلیٹ میں سرو کرنے لگا۔ بس میں اتنا ہی لوں گی، اس نے ملازم کو ایک کے بعد دوسرا چمچ مزید ڈالنے سے روکا اور چپ چاپ بریانی کے پلیٹ پر سر جھکائے بیٹھ گئی۔ ماورا کے ساتھ ساتھ صنم اور زریاب نے بھی اس کی حالت پر غور کیا۔ کھانا تقریباً خاموشی سے ہی کھایا گیا۔ زرتاشا بیگم، ہمیں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو صبح 10 بجے اسٹڈی روم میں آ جائیں۔ فی الحال ہمیں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ رات گئے ہم واپس لوٹیں گے، زریاب نے اپنی پلیٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ ملازم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیپکن اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ جی بہتر، میں آ جاؤں گی، اس نے مختصر جواب دیا۔ صنم جان، تم نے یقیناً ان کو ہمارے بارے میں سب بتا دیا ہوگا۔ اگر کچھ رہتا ہے تو ان کو بتا دو۔ ہمیں لگ رہا ہے یہ یہاں آ کر مطمئن نہیں ہے۔ اگر یہ واپس جانا چاہتی ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل سکتی ہیں، مگر ہم ان کا یہ اداس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یقیناً آپ جانتی ہیں ہمیں اداسی سے کتنی الجھن ہے۔ وہ اب صنم سے مخاطب ہوا۔ اس نے بھی اپنی پلیٹ آف کر دی اور ان کو ہر بات سے آگاہ کر چکی ہوں، اور زریاب اداسی تو یقیناً ہوتی ہے، آخری نئی بات ہے، مگر ایک دو دن تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے اداسی، یہاں انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، انہیں تو خوش ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی بچی ان کے ساتھ ہے۔ وہ صنم سے مخاطب تھا، مگر سنا زری کو رہا تھا۔ زریاب، یہ اپنے 2 بچے گھر چھوڑ کر آئی ہیں، ان کے لیے شاید اداس ہیں، مگر تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب کی بار زری نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ او آئی سی، اینی ویز آئی ایم ریئلی سوری۔ زریاب یقیناً ہر بات سے آگاہ تھا، مگر ہر گہری بناوٹ اس کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ دیکھیں زرتاشا بیگم، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتی تھی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کا سابقہ شوہر ان کو دینے کے حق میں نہیں تو ہم کورٹ کے ذریعے یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، مگر اس طرح پریشان ہونا اس مسئلے کا حل نہیں، اس نے ہمدردی سے کہا۔ اس بات پر صنم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ ماورا چپ چاپ سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس نے مختصراً کہا۔ اوہ اچھا، چلیں پھر، آپ پریشان مت ہوں، وہ اپنے باپ کے پاس ہیں، یقیناً محفوظ ہیں، میرے خیال میں وہ جلد آپ کے سے رابطہ کریں گے، چند دن بھوکے پیاسے رہیں گے تو یقیناً وہ آپ کو ہی پکاریں گے، ڈونٹ وری، اس نے تسلی دی، مگر وہ تسلی اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ پہلے تو اس وقت اس کی پریشانی کی وجہ بچے نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو جو بات وہ 15 سال میں نہ سمجھ پائی وہ اس ایک دن میں سمجھ چکی تھی۔ یہ دونوں بچے چاہے بھوکے مر جائیں گے مگر اس سے کبھی رابطہ نہیں کریں گے۔
وہ سمجھ چکی تھی ان دونوں کی رگوں میں نہ صرف خوددار باپ کا خون گردش کر رہا ہے بلکہ وہ فطرتاً بھی اپنے باپ پر ہی گئے ہیں۔ جس نے آنا تھا وہ آ چکی ہے، مگر اب شاید ہی کبھی وہ ارسلان اور مناہل کا چہرہ دیکھ پائے۔ زریاب اور صنم کھانے کے بعد ایک ساتھ ہی وہاں سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کا کہہ کر نکل گئے۔ زری اور ماورا کو ملازم ان کے کمرے تک چھوڑ گیا تھا۔ گھر کے باقی حصوں کی طرح ان دونوں کے بیڈ روم بھی انتہائی اعلیٰ طرز کے تھے۔ وہاں ان دونوں کی ضرورت کی ہر شے تھی، یہاں تک کہ بیش قیمتی موبائل فون بھی تھے۔ ماورا کمرے میں داخل ہوتے ارد گرد نگاہیں پھیلائے ہر چیز کو تکنے لگی۔ اس کا پرانا بیڈ روم بھی بہت خوبصورت تھا، جس کو وہ خود اس نے اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا تھا، مگر اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہ تھا۔ ان کی نگاہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل فون پر پڑی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر موبائل فون اٹھایا، پھر اس کو آن کرنے لگی۔ آن کرتے ہی خوشگوار حیرت کی لہرا اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اویس! او یس! ماما کو دکھاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے کی جانب چل دی۔ ماما او یس! او یس! ماما یہ دیکھیں، میرے لیے زریاب انکل نے فون بھی لے رکھا ہے۔ اس نے چہکتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لہرا کر ماں کو دکھایا۔ بند کر دو دروازہ اور یہاں آؤ، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ زری سنجیدگی سے مخاطب ہوئی، اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ ماورا، تمہیں کیا لگتا ہے زریاب کے ساتھ ہم خوش رہیں گے؟ کیوں؟ کیا ہے ان کو؟ عجیب سا انسان ہے، جیسے کوئی جنگلی ریچھ۔ مجھے تو اب ایک آنکھ نہیں بھایا۔ سچ پوچھو تو دل عجیب سے خدشات کے گھیرے میں ہے۔ میں نے یہ انتہائی قدم اٹھا تو لیا ہے، مگر نہ جانے زریاب کو دیکھتے ہی دل میں عجیب سی خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ او ہو ماما، کمال کرتی ہیں آپ، اس عمر میں آپ کو کیا پرنس چارم ملتا، شکر کرے کہ زریاب مل گیا، ورنہ اسی کال کوٹھڑی میں بیٹھی سڑتی ہوتی آپ۔ اسے ماں کی اس ہذیانی گفتگو پر خواہ مخواہ غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں رکھی ہر شے کا قریب سے جائزہ لینے لگی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا کرسٹل بال اٹھایا اور اسے بغور دیکھتے ہی دوبارہ بولی۔ اپنے ارد کی نظریں دوڑائیں ماما، آپ نے تصور میں بھی یہ سب نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے وہ وال اپنے ہاتھ سے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے واپس پلٹی۔ آپ اس وقت صرف ان کے بھدے وجود کو دیکھ کر گھبرا رہی ہیں، یہ سب سوچ رہی ہیں، حالانکہ آپ کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف آزادی سے مطلب تھا، صرف اور اب صرف پیسے سے مطلب ہے، بس۔ اس نے کمر کو تھوڑا سا جھکایا، پھر سرگوشی میں بولی۔ وہ بولتے ہوئے نہ صرف زبان چلا رہی تھی بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہی تھی۔ زری چپ چاپ اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماورا، مگر اگر یہ سب فراڈ ہوا تو؟ دیکھیں ماما، دن کو ڈرائنگ روم میں یہ بات صنم جان یہاں لے کر آنے سے پہلے کلیئر کر چکی تھی کہ اگر آپ کو ان پر یقین نہیں تو مت یہاں آئیں ان کے ساتھ۔ اب جب آپ یقین کر کے آ ہی گئی ہیں تو فضول سوچوں کو دماغ سے نکالیں یار۔ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو وہ ہمارے ساتھ فراڈ کریں گے؟ آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگی۔ زری نے سر ہلایا۔ اپنے دل و دماغ سے یہ فضول سوچیں نکال دیں اور پلیز اپنی حالت درست کریں۔ وہ ریچھ ہے یا بندر یہ مت سوچیں، وہ جو بھی ہے ہماری بلا سے، بس جتنی جلدی ہو سکے ان کو مٹھی میں کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، تھینکس گاڈ میں سکون سے آج سو سکوں گی۔ آپ بھی سو جائیں، صرف یہ سوچ کر کہ زرتاشا بیگم کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت گہری ہے۔ آپ ہی تو کہا کرتی تھیں آپ کے نام کا مطلب دولت مند ہے، کسی پر نہیں تو اپنے نام پر ہی یقین کر لیں۔ زرتاشا بیگم، اس نے ماں کو مکھن لگایا، وہ کہتے ہی مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زری نے اس کے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کھولی، ہتھیلی پر بنی ٹیڑھی ترچھی لکیروں کو وہ تکنے لگی۔ آپ ہی تو کہا کرتی تھی آپ کے نام کا مطلب دولت مند ہے، اور کسی پر نہیں تو اپنے نام پر ہی یقین کر لیں۔ زرتاشا بیگم ماورا کا کہا جملہ ایک بار پھر اس کے دفاع میں گونجا، پھر ایک دل فریب مسکان اس کے لبوں پر ابھری۔
وہ بستر پر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ یہ آخری رات تھی۔ صبح اس نے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ وہ ماضی کے بارے میں اب کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مستقبل کے رنگین خواب بنتے بنتے سو گئی۔ ان کے جانے کے بعد دیر تک مناہر ریحان کی گود میں سر رکھے روتی رہی۔ اسے واپس آئے ابھی 2 ماہ بھی پورے نہ ہوئے تھے۔ گویا پہاڑی تو ٹوٹ پڑا تھا اس پر۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس رات زری کے ساتھ بیتا ہر لمحہ کسی فلم کی مانند اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ اسے یاد آیا زری کیسے پہلی بار اس کی دکان سے کتابیں لینے آئی تھی۔ یہ کیسے پہلی ہی نظر میں اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ پھر زری کے حسن اور اداؤں کو سراہتے ہوئے اپنی قسمت پر شک کرتے ہوئے رشک کیا تھا اس نے۔ ایسے ہی محبت کی جھیل میں تیرتے ہوئے 20 سال بیت گئے، یوں جیسے سب کچھ ایک خواب سا تھا۔ ہاں 20 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، کم سے کم کسی انسان کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا عرصہ، مگر وہ کس قدر پاگل تھا کہ زری کی فطرت کو نہ سمجھ پایا۔ اس محبت کی جھیل میں غوطہ زن ہونے کے باوجود خلاؤں میں تیرتا رہا۔ آنکھیں، کان، دل و دماغ سب بند کیے وہ کیوں زری پر اتنا اعتبار کر بیٹھا؟ اسے افسوس تھا، افسوس تھا کہ وہ ایک معمولی عورت کے ہاتھوں بے وقوف بنا رہا، جو صرف اسے استعمال کرتی رہی، جس کے لیے کبھی بھی وہ ایک ATM مشین سے زیادہ اہم نہ تھا۔ نہ اس کا محبوب، نہ شوہر، نہ ہی اس کے بچوں کا باپ۔ اتنی یہ سب سوچتے سوچتے مناہل کی طرف دیکھا۔ وہ سو رہی تھی۔ یکے بعد دیگر 2 آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر مناہل کے رخسار پر گرے۔ اس نے نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ آنسو پونچھے۔ وہ اسے نیند سے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر تک وہ روتے روتے اب سو گئی تھی۔ اس نے بیڈ کے سرہانے کمر ٹکائی، وہ چٹ لیٹا، چھت کو گھورنے لگا۔ ارد گرد بکھرا کمرہ اور ٹھٹھرتا موسم اس کے اندر کے حال سے جدا نہ تھا۔ وہ بھی اندر سے تار تار بکھر چکا تھا۔ ایک ہی لمحے اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی تو دوسرے لمحے وجود میں آگ دہکنے لگتی، مگر وہ اس کے باوجود خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اسے کرنا تھا ضبط، اپنے لیے نہیں مگر اس گڑیا جیسی مناہل کے لیے، اپنے ارسلان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے۔ ضبط غم اس قدر آسان نہیں حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ارسلان بھی گھر لوٹ آیا۔ وہ اپنی ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جا چکی ہوگی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی پرانے ویرانے میں آ گیا ہو۔ گھر میں سب کچھ تھا مگر ماں نہ تھی۔ سچ ہے کہ ایک ماں کی کمی گھر کو قبرستان بنا دیتی ہے۔ اسے اس لمحے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اگرچہ زری جیسی بھی تھی مگر وہ اس کی ماں تھی۔ اس وقت وہ اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ کچھ لمحے دیوانوں کی طرح کھلی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ ماما، ماما جانی کہاں ہیں آپ ماما؟ وہ لاؤنج میں گول گول گھومتے ہوئے چلانے لگا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا مگر ماں کہیں نہ تھی۔ ماں جا چکی تھی۔ ارسلان کا شور کانوں میں پڑتے ہی ریحان اور مناہل دونوں اٹھ بیٹھے۔ ارسلان، میرا ارسلان آ گیا ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر تیزی سے آگے پیچھے باہر بھاگے۔ تقریباً دوڑتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترا، مناہل اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ انوسر تھامے اسی طرح چیخ رہا تھا، ماما آئی ہیٹ یو، ماما آئی ہیٹ یو۔ اس نے اچھا نہیں کیا، ماما آئی ہیٹ یو۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ چپ ہو جاؤ میرے بچے، چلی گئی ہے تمہاری ماما، جانے والوں کو رویا نہیں کرتے، بس چپ میری جان۔ بابا، لوگ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ بابا، ان کو ہماری جنت کا بھی خیال نہ آیا؟ کیوں بابا، کیوں؟ وہ لبرلزم کے چکروں میں اتنا آگے چلی گئی ہم نظر ہی نہ آئے۔ بس آزادی عزیز تھی، پیسہ عزیز تھا، کیوں وہ سب کچھ ختم ہو کر گئی ہیں؟ وہ رو رہا تھا۔ ہچکیاں ایسی بندی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابا کیوں وہ ہمارے لیے جنت کو گالی بنا گئی، کیوں بابا؟
کیوں نہیں روکا آپ نے انہیں؟ کیوں جانے دیا؟ چپ کر جاؤ میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ میں ہوں نا بیٹا، میں تم دونوں کے پاس ہوں، بس چپ ہو جاؤ۔ ریحان نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے گلے سے لگا لیا، مگر وہ مسلسل بولتا رہا، روتا رہا۔ اس کا ہر سوال کیوں سے شروع ہو کر کیوں پر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اس کیوں کا جواب ریحان کے پاس نہ تھا، بلکہ ایسے بہت سے کیوں اس کے دل و دماغ میں بھی سوالیہ نشان بنے پڑے تھے۔ سیڑھیوں پر کھڑی مناہل کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا کسی سے، یا شاید اس کے پاس تھا اس کیوں کا جواب۔ چلیں بابا، کال آ گئی ہے اگرم انکل کی، وہ لوگ نکلنے لگے ہیں۔ ارسلان نے موبائل فون کان سے ہٹاتے ہی کہا، ہاں چلو نکلو پھر۔ مونی بیٹا جلدی نیچے آؤ بچے۔ ریحان فوراً صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئی بابا، بس 2 منٹ، اس نے اپنے کمرے سے آواز لگائی۔ اس کی تیاری آج بھی مکمل نہ ہوگی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، آگے بڑھ کر سفری بیگ کو ہینڈل سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ریحان نے بھی دوسرا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ارسلان گاڑی کی ڈھکی کھول کر بیگ اس میں رکھنے لگا۔ سارا سامان ٹھیک سے رکھ لیا تھا نا؟ کچھ رہ نہ جائے؟ ریحان نے بیگوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا جانی، سب رکھ دیا تھا، کچھ رہ گیا تو وہاں سے لے لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹ سارے رکھ لیے تھے نا؟ ریحان نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی بابا جانی، سب میرے پاس ہی ہیں۔ اوکے، یہ مناہل کہاں رہ گئی ہے؟ ریحان نے کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا، پھر اس کو بلانے کے لیے پیچھے پلٹے۔ اتنے میں مناہل ہاتھ پیچھے باندھی باہر نکلی۔ میں آ گئی، اور یہ میرے بھائی کے لیے۔ اس نے بندھے ہوئے ہاتھ سامنے کیے تو گلابی رنگ کے گفٹ پیک نے دونوں باپ بیٹوں کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ ارے ایک تو یہ تمہارے سرپرائز، کیا ہے اس میں، دکھاؤ ذرا۔ ارسلان خوشی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گفٹ پیک پکڑتے ہوئے بولا، اس کو بھی مت کھولیے گا، اتنی محنت اس لیے تھوڑی نہ کی کہ آپ اسے ابھی سے کھول دیں۔ مناہل نے گفٹ سمیٹا، فوراً ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اچھا ابھی نہ کھولوں تو پھر کب کھولوں؟ ارسلان نے مصنوعی خفگی سے بہن کو گھورا۔ اس کو آج رات جب آپ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر کھولنا۔ مناہل نے بھویں اچکائی۔ ریلی؟ ارسلان نے شرارت سے اسے گھورا۔ یس آف کورس، مناہل نے اسی کے اندر میں جواب دیا۔ اوکے بابا، یہ لو تمہارے سامنے رکھ دوں بیگ میں، اور اب یہ بیگ وہاں اپارٹمنٹ میں ہی کھلے گا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ سے گفٹ لیا، پھر گاڑی کی ڈگی سے بیگ نکالا، اس کی زپ کھول کر گفٹ پیک اسی میں رکھ دیا۔ ریحان ایک سائڈ پر کھڑا اپنے دونوں بچوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مناہل نے بائی کو گفٹ بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھا تو مزید خوش ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، جینے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے والی، اپنے باپ اور بھائی دونوں کو اپنی ان خوشیوں میں شریک رکھنے والی۔ چلو اب جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، اکرم انتظار کر رہا ہوگا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر باری باری دونوں کو گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اوکے بابا، میں ذرا رامو کاکا سے مل لوں، آپ دونوں بیٹھے گاڑی میں۔ گیٹ پر کھڑے رامو کاکا چلتے ہوئے ارسلان کے قریب آ گئے۔ ارسلان بابا، اپنا وہاں بہت خیال رکھیے گا، میں دعا کروں گا آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو کر واپس لوٹیں، انہوں نے محبت سے کہا۔ بہت شکریہ کاکا، میں وہاں سے آپ کو کال کیا کروں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر رامو کاکا کو گلے لگا لیا۔ بس آپ مناہل اور بابا کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے ارسلان بابا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ان دونوں نے ایک بار پھر مصافحہ کیا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رامو کاکا نے گیٹ کھولا، گاڑی گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر جب گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی، وہ گھڑے دیکھتے رہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت مسلسل خاموشی میں ہی طے ہوئی۔ ریحان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ارسلان اس کے برابر والی سیٹ پر انتہائی سنجیدہ بیٹھا مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ مناہل بھی اس وقت گم سم ہی تھی۔ درتاشا بیگم اور ماورا کو گئے 6 سال بیت گئے تھے۔ ان 6 سالوں میں ایک بار بھی زری نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی تھی۔ نہ ہی ان سب کو پتا تھا وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ یہ المیہ ہے، چھوڑ کر جانے والوں کے لیے انسان مرتا نہیں، زندگی کی گاڑی کا پہیہ آگے بڑھانے کے لیے جینا پڑتا ہے۔
ہفتہ، 2 ہفتے، چند مہینے یا سال، یہ کسل دل میں نوکیلی کانچ کی طرح چپتی ہے، مگر رفتہ رفتہ مولا یہ زخم بھر ہی دیتا ہے، چاہے دیر سے بھرے یا جلدی۔ زری اور ماورا ان کو زندہ سلامت چھوڑ کر گئی تھی، دیر سے ہی صحیح، مگر ان کو صبر آنا تھا، صبر آ گیا تھا۔ زری کے چلے جانے کے بعد گو کہ ان تینوں کو سنبھلتے بہت بہت وقت لگا، مگر رفتہ رفتہ وہ تینوں اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ گئے۔ اس سارے عرصے میں اکرم کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے دفتر میں کام کرنے لگا۔ اس کی بیوی منزا بیگم ارسلان و مناہل کا خیال ردا اور شاہ زیب کی طرح رکھنے لگے۔ اسی دوران ردا اور مناہل کی دوستی ہو گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ارسلان نے ماں کے چھوڑ جانے کا صدمہ سب سے زیادہ لیا تھا۔ دوسروں کی نسبت اسے بہت وقت لگا تھا سنبھلنے میں، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب اس پر ٹھیک اور غلط راستوں کا ادراک ہونے لگا تھا۔ گزشتہ زندگی میں وہ اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ نائٹ کلب میں جایا کرتا تھا، جہاں انسانوں کے روپ میں دنیا جہاں کی غلاظت منڈلا رہی ہوتی تھی، جہاں دور دور تک خدائی کا نام و نشان نظر نہ آتا، جہاں صرف ہوس اور نفس کی تسکین کے لیے شیطان ڈیرے ڈالے تخت سنبھالے بیٹھا نظر آتا۔ وہاں ارسلان جایا کرتا تھا، اور اکثر و بیشتر ماورا اور زرتاشا بیگم کے چکر بھی لگتے رہتے تھے۔ وہ انجان تو نہ تھا اس بات سے، مگر اس نے کبھی گمان نہ کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے کلب کے ڈانس فلور پر موجود ہر لڑکی ماورا نظر آنے لگے گی۔ ہر عورت جو کسی مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کر کلب میں داخل ہوگی تو اس میں اسے اپنی ماں کا عکس نظر آئے گا۔ ایک شام وہ پریشانی بھلانے دوستوں کے ہمراہ نائٹ کلب میں داخل ہوا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ڈانس فلور پر محور تصور ایک لڑکی کو پکڑ کر ماورا سمجھتے ہی اس پر غصے سے دھاڑنا شروع کر دیا۔ یکے بعد دیگرے 2-3 لڑکیوں پر جھپٹا، چیخا چلایا، یوں ہی ہسٹری انداز میں چلاتے ارسلان کو اس کے دوستوں سیکیورٹی گارڈز نے پکڑ کر کلب سے باہر نکالا تھا۔ وہ گھر پہنچا، وہ کتنے روز جاگتا رہا۔ وہ راتیں اس سے کاٹے نہیں کٹتی تھیں، وہ راتیں اس کی زندگی کی اذیت ناک راتوں میں شمار تھی۔ دن میں بیٹھا وہ اپنی ماں اور بہن کے بارے میں سوچتا رہتا، اگر سو جاتا تو بھی خوابوں میں وہی منڈلا رہی ہوتی، کبھی نائٹ کلب کی کسی کال گرل کی صورت میں، کبھی ریڈ ایریا کی کسی طوائف کے روپ میں۔ پھر وہ جاگتا، روتا، سسکتا، پھر ایک اور دن آ ٹپکتا۔ اکثر وہ لان میں بیٹھا گھر کے مین گیٹ کو تکتا رہتا تھا۔ اسے کبھی کبھار یقین نہ آتا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اسے لگتا ابھی گیٹ کھلے گا اور وہ اندر داخل ہوگی، مگر ہفتوں مہینوں گزر گئے، ایسا کچھ نہ ہوا۔ جانے والے لوٹ کر واپس آنے کے لیے کبھی نہیں جایا کرتے۔ یہ بات اس کو سمجھنے میں بہت وقت لگا، مگر پھر ریحان کے سمجھانے پر رفتہ رفتہ وہ نارمل رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ لبرلزم کی دھول اس کے دماغ سے چٹنے لگی۔ وہ ارسلان جس نے اب تک کی چھوٹی سی زندگی میں اپنے ارد گرد صرف برائیاں ہی برائیاں دیکھی تھی، وہ ہر نکتے پر غور کرنے لگا۔